बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना माल उसरी युसरा। हर मुश्किल के बाद आसानी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए और मेरे लिए आसानी पैदा फरमाए। अच्छा व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज अगर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर का मौसम आज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। आज सुबह से बारिश हुई है, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम, शाम थोड़ी देर पहले बारिश शुरू की है। तो पानी हर तरफ जल थल है, मौसम बहुत खुशगवार है, बादल अभी तक है और बहुत प्यारी हवा भी चल रही है। और आज वॉक का बहुत मज़ा आ रहा है, वॉक कमाल हो रही है, आज बहुत मज़ा आ रहा है वॉक का। लोगों का रश इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह ये है कि ट्रैक बहुत गीला हुआ है। तो मैं जो ये छोटा पक्का ट्रैक है इसके ऊपर वॉक कर रहा हूँ और अपनी वॉक यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। तो इस मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आज आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अज़ाब नाजिल हुआ था और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जो बंदर की शक्ल इख्तियार कर गई थी, उसका सबब क्या था। अच्छा, वो कितना अरसा वो कौम बंदर बनने के बाद ज़िंदा रही। उसके बाद वो अपने जब रिश्तेदारों से मिलते थे इस सूरत में, तो वो क्या करते थे। उसके बाद वो कितने अरसे बाद वो ख़त्म हो गई, इस दुनिया से ख़त्म हुई। और एक मिथ ये है जो यहाँ आजकल इस दुनिया में बंदर पाए जाते हैं कि कहा जाता है कि वाकई ये उन्हीं की नस्ल में से है। तो ये इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस मेरी पूरी स्टोरी में। तो आप लोग एंड तक देखिएगा ताकि आप तमाम लोगों के इन सवालात के जवाबात पूरी कहानी के एंड पे आपको मिल सके। अच्छा, कहानी शुरू करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो एक समंदर के किनारे पे रहा करती। ऐला वहाँ पे जो गांव था, उसका जो जगह थी उसका नाम ऐला था। तो कौम बहुत खुशहाल थी। उनका सोर्स ऑफ इनकम जो थी मछलियाँ पकड़ना, मछलियाँ खाना और मछलियाँ पकड़ के फिर उनको फ़रोख्त करना बहुत बड़ी मंडी में जाकर। तो वो ये कौम बहुत खुशहाल थी, हर तरह की फैसिलिटी उस दौर के मुताबिक इनको मुहैया थी। किसी किस्म की उन पे कोई गुर्बत वगैरह नहीं थी, बहुत ही खुशहाल कौम थी। पैसा आम था उनके पास। लेकिन इतनी खुशहाली होने के बाद वो सरकश हो गई, अपने गलत जराइम में पड़ गए और गलत कार्यों में पड़ गए। पैसा बहुत ज़्यादा होने की वजह से, खुशहाली होने की वजह से नफ्सा नफ्सी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई कि अपनी कौम से कहे कि ये सनीचर के दिन, मेन हफ्ते के दिन, ये मछली का शिकार ना किया करे। तो जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये वही अपनी कौम को सुनाई तो वो कौम बहुत परेशान हुई, सर जोड़ के बैठ गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सनीचर के हफ्ते के दिन अगर आप लोग मछली का शिकार करेंगे तो ये आप लोगों पे हराम होगा। तो खैर कौम बहुत परेशान हुई। उनकी सोर्स ऑफ इनकम यही थी। हफ्ते में एक दिन जो है ना उनको मना कर दिया गया था, बाकी के दिनों में वो उनको इजाज़त थी कि वो मछली का शिकार कर सकते थे। लेकिन चूँकि हवस थी पैसे की, इस वजह से वो कौम 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक हिस्सा वो था कि जिसमें वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात मान ली और इस हराम को हराम ही समझने लगी और इस हफ्ते वाले दिन मछली पकड़ने को भी हराम समझने लगे। अच्छा, दूसरी कौम वो थी जो इसको हराम समझती थी। अच्छा, जो पहली कौम थी, पहले वाली जो हराम समझ रहे थे इसको और गुनाह समझ रहे थे, क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उन्होंने मना किया था, अल्लाह ताला के हुक्म से मना था।
تو وہ جو لوگ اس چیز کا شکار کیا کرتے تھے، مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے، تو وہ ان کو منع بھی کرتے تھے کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے حرام ہے۔ تو دوسری قوم ایسی تھی کچھ جو منع نہیں کرتی تھی لیکن دل میں اس کو برا سمجھتی تھی کہ واقعی حرام ہے، ہمیں جو ہے نا اس کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری قوم جو تھی وہ سرکش ہو گئی، وہ نافرمان ہو گئی، اور اتنی نافرمانی ہو گئی اور اتنا نافرمان ہو گئی کہ انہوں نے طریقہ کاری علیحدہ سے اختیار کر لیا۔ مطلب ان کے پاس، اس قوم کے پاس ابلیس آیا، انہوں نے ورگلایا۔ ابلیس نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیا کریں کہ اس سمندر میں سے کچھ نالیاں بنا لیں اور آگے بڑے بڑے حوض بنا لیں، ہفتے والے دن مچھلیاں جہاں پہ آئیں گی اس نالیوں کے ذریعے حوض میں جمع ہوں گی، اور آپ لوگ اتوار والے دن آپ ان کو پکڑ لیجئے گا۔ تو جو سرکش قوم تھی، نافرمان قوم تھی، انہوں نے پھر ایسا کیا، سمندر میں سے نالیاں بنا لی اور وہ نالیوں اور آگے بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ نالیوں میں سے مچھلیاں آتی اور ان حوض کے اندر گرتی، تو وہ ہفتے والے دن نہیں پکڑتے تھے، پھر اتوار والے دن وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ دیکھا جائے تو سمندر کی آزادی سے وہ آزادی اس کی ختم ہو گئی، اور وہ ایک حوض میں جب اس کو مچھلیاں آتی تھی تو وہ ایک طرح کی ان کے وہ قید میں آ جاتی، ان کے شکار ہو جایا کرتی تھی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا، حرام تھا، اور یہ اس چیز کو حرام نہیں سمجھ رہے تھے۔ خیر، ٹائم گزرتا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام بار بار ان کو منع کرتے رہے، بہت دفعہ منع کیا، لیکن یہ قوم اس قوم کو سمجھ نہ آئی۔ پھر ایسا کیا کہ وہ جو قومیں جو اس کو حرام سمجھتی تھی اور جو دل سے حرام سمجھتی تھی، کسی کو کہتے نہیں تھے، وہ دو قوموں نے، اور جو سرکش لوگ تھے، جو نافرمان لوگ تھے، انہوں نے آپس میں انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی کہ ہمارا ان کے ساتھ میل جول ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بار بار منع کرنے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ غصے میں آئے، تو انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا، لیکن قوم منع نہ ہوئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پہ لعنت بھیج دی۔ اس لعنت کا ان پہ اتنا اثر ہوا، اس لعنت کا کیا اثر ہوا کہ کیونکہ دیوار کے اس طرف نافرمان رہ رہے تھے، اور ادھر والے جو ہے نا ان کی آپس میں جو بات چیت ہوتی تھی یا شور وغیرہ آتا تھا، یہ سن لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صبح وہ اٹھے تھے، اس طرف نا کوئی شور نہیں تھا، بالکل خاموشی تھی، کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آج کیا ماجرا ہے کہ وہ خاموش کیوں ہے، تو انہوں نے دیوار سے اوپر چڑھ کے دیکھا، تو وہ قوم جس کی تعداد 12,000 بتائی جاتی ہے، اس پوری قوم میں سے 12,000 لوگ ایسے تھے جو کہ نافرمان تھے۔ تو ان 12,000 قوم میں وہ جب دیوار چڑھ کے دیکھا تو وہ 12,000 لوگ بندر کی شکل کے بن گئے تھے۔ تو جب ان کو دیکھا گیا تو وہ بندر کی شکل جو ہے نا اختیار کر چکے تھے۔ تو جب یہ لوگ ان کی طرف گئے، ان کے رشتہ دار بھی ظاہر ہے وہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے جو فرما بردار تھے، جب ان کے پاس جو نافرمان قوم تھی بندر بن چکی تھی، ان کے پاس گئے تو وہ جو بندر تھے وہ بول نہیں سکتے تھے، لیکن وہ آ کے ان کے کپڑوں کو سونگتے اور زار و قطار روتے کہ وہ فیل ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا غضبناک جو ہے نا ان پہ عذاب نازل ہو چکا ہے۔ پھر یہ قوم تقریباً کوئی 3 دن زندہ رہی، کیونکہ کھانے پینے کی سکت ان کے پاس نہیں تھی، کھا پی نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب تھا ان پہ کہ یہ کھا پی بھی نہیں سکتے تھے۔ 3 دن یہ لوگ زندہ رہے، اس کے بعد یہ ساری قوم ختم ہوگی، صفائی ہستی سے مٹ گئی۔ اچھا، ایک سوال یہ اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو آج کل بندر ہیں کیا یہ اسی نسل میں سے ہیں؟ تو ایک دفعہ عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ جو بندر آج کل ہیں کیا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو قوم مسخ ہو گئی، جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی، تو اس کی آگے نسل نہیں بڑھے گی. لہذا اس میں یہ بھی ایک ہمیں کلیئرنس ملتی ہے کہ یہ بندر کی نسل وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں تھی، یہ علیحدہ ایک اینیمل ہے، یہ جانور ہے. اللہ اکبر. آج ہم اپنا حالات دیکھیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہم پہ کوئی عذاب نہیں آنا. اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا عذاب ہونا چاہیے، ہم کس عذاب کے حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راہ راست پر رکھے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نقش و قدم پہ چلائے جن کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے تھے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی رکھے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی. یہ ایک واقعہ میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. ہمیشہ اچھے کام کریں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے لیے مصیبت نہ پیدا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہو، تاکہ آگے ہم نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں ہونی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم نے جا کے ملنا ہے. ہم اچھے سرخرو ہو کے جائیں، نہ کہ ہم وہاں پہ بھی شرمندہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا میرا حامی ناصر ہو اس ولاگ کے ساتھ. تب تک اگلے ولاگ کے تک جو ہے نا ویٹ کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا. شیئر ضرور کرنا ہے، بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. بہت شکریہ. ٹل دن اللہ حافظ.